دو نمبر لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو پنپنے نہیں دیتا. ہاں جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی بھی فیلڈ میں عقل مندوں کا اعتبار ہوتا ہے, احمقوں اور بے وقوفوں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو یہ جو روحانی عامل ہے نا, جو بڑی گہری حصار اور جن بھوت, وہ اس کی باتیں آ رہی تھی, تو جن بھوت کا ہمیں, بھوت تو نہیں, جن کا تو ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے. ہم مانیں گے اللہ نے کہہ دیا, لیکن اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ قابو میں آتے ہیں نہیں آتے, ان چیزوں کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. لہذا یہ عامل جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جنات قابو میں کر لیے, یہ کر لیا, او بھائی یہ تمہاری اپنی کہانی ہے, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. میں نے آج تک کوئی جن کسی عامل کے قابو میں نہیں دیکھا. البتہ عامل جنات کے قابو میں بہت دیکھے, میں نے بہت دیکھے کہ اس پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے, خود اس کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے جن نے. تو ایسا بہت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ عامل جنات کو قابو میں لے لیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان چیزوں میں پڑھ کے, تو ان کے فالوورز جو زیادہ ہوتے ہیں نا, تو وہ اس لیے کہ وہ مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو دو طرح کے لیڈر ہوتے ہیں, یا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. ایک وہ جو مینٹل لیول کے نیچے نیچے کی بات کرتے ہیں, ان کی بات آسان ہوتی ہے, دو چار کی طرح ہوتی ہے, ان کو عقل مند لوگ فالو کرتے ہیں. اور جو عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, ان کو احمق اور بے وقوف لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن جو احمق اور بے وقوف کی عقیدت ہے نا, وہ پڑھے لکھے کی عقیدت نہیں ہوتی. وہ پھر ایسی عقیدت کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, وہ بہت ہی کا حضرت جی کا ارشاد وطنی. تو خوب سمجھ لو, اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ جو شخص بھی ان لاجیکل باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کبھی بھی مت چلو. ہاں یہ ضرور ہے, کسی کے شارٹ کلپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ اس کی بات ان لاجیکل ہے, فوراً کسی کے بارے میں فیصلہ مت کرو. بعض دفعہ ہمارا کوئی کلپ چل رہا ہوتا ہے, ادھورا کلپ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے ان لاجیکل بات کی ہے. وہ جتنے آپ کے اشکالات ہیں نا, وہ دوسرے بیان میں اس تمام اشکالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو سننا بھی اسی کو ہے, اور اپنی زندگی کا جو لاہ عمل ہے نا, وہ بھی لاجک کے تحت گزارنا ہے. خوب سمجھ لو. دیکھو مذہب کی جو تعلیمات لاجک کے مطابق ہوں یا نہ, ان میں تو اسلام کو ماننا ہے. وہ تو اللہ میاں نے جب کہہ دیا تو اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے, اس سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے. لیکن جہاں مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے, مذہب کی رہنمائی نہیں ہے, وہاں پھر آپ نے 100% عقل کو ہی استعمال کرنا ہے, تانے بانے ملانے ہیں. ایک مثال دے کر بس بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ مثال میں پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں, لیکن بیان کمپلیٹ ہو جائے گا اس مناسبت سے. دیکھو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ شریعت کی مخالفت کرو گے نا, توبہ استغفار سے وہ گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا. فطرت کی مخالفت کرو گے تو جو سزا ملے گی وہ توبہ استغفار سے نہیں ٹلتی. ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو توکل کا نام دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی خدا نخواستہ اس نے کوئی جرم کیا, بد نظری ہو گئی اس سے, شریعت کے خلاف کیا نا. کسی بھی عالم مفتی کے پاس آئے گا, عالم مفتی پوچھے گا اس سے, بھائی تم سے کیا جرم ہوا؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے بد نظری ہوئی ہے, مجھے بتائیں اس کی کیا تلافی ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ کیا کرو؟ توبہ کرو. توبہ کرنے سے اس کے تمام سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو جائیں گے؟ ختم. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایک غلطی ہے. دوسری غلطی کیا ہے؟ موم بتی جل رہی تھی, آگ لگی ہوئی ہے اس میں, آپ نے کہا یار میرا ایمان اپنا میں جانچتا ہوں ذرا, میرا اللہ پہ توکل, آگ پہ زیادہ توکل ہے یا اللہ پہ زیادہ ہے؟ تو میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اس موم بتی میں ہاتھ ڈالوں گا, اللہ چاہے گا تو ہاتھ میرا نہیں جلے گا. آپ نے اس انگلی میں, اس آگ میں انگلی داخل کر دی, وہ آگ لازماً آپ کے ہاتھ کو جلائے گی, کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آگ میں ڈال دیں گے میں بچا لوں گا. آپ میرے اور آپ سے اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. اس لیے اللہ پہ توکل کا سہارا لے کے ہمارے لیے آگ میں انگلی داخل کرنا جائز ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہوگا, چاہے کتنا بھی توکل ہو. آپ نے کہا یار اللہ سے ہوتا ہے, ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آپ نے کہا اچھا اللہ سے ہوتا ہے تو میں ابھی بجلی کے کھمبے میں نا یہ جو ہے نا, یہ آپ تک پلک لگاتے میں 2 انگلیاں ڈالوں گا اور تم بٹن آن کر دینا, اللہ کا حکم ہوگا تو کرنٹ لگے گا, تو نہیں لگے گا, نہیں حکم ہوگا تو نہیں لگے گا, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ نہیں لگے گا.
آپ نے انگلیاں ڈالی اور جیسے ہی آن ہوں گے تو آپ مریں گے. آپ کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی آپ کو بچانے کی کوشش کرے. آپ کو اگر جو بچانے کی کوشش کرے گا نا تو پھر آپ بچ جائیں گے. وہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ کرنٹ پارسل ہو جائے گا ادھر کو. کہتے ہیں اس کو کرنٹ لگا ہوا, اس کو اگر کھینچو بھی نا تو وہ بچ جائے, آپ کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کیا, یہ کس سے پھٹا کر رہے ہو آپ؟ شریعت سے نہیں, کس سے؟ نیچر سے. اللہ کے نیچر کے جو اصول ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. وہ تو کبھی معجزہ ہو جائے تو ہو جاتے ہیں, ورنہ نہیں ہوتے, وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. اب جناب آپ کو لگا پاورفل قسم کا کرنٹ, آپ اندر سے آڑے ترچھے ہو گئے, بالکل فرمائی آپ کا ٹیڑھا ہو گیا, پہچان میں ہی نہیں آ رہے کہ کون سا بندہ ہے. یا آپ نے آگ میں انگلی ڈالی اور وہ انگلی آپ کی کیا ہو گئی, جل گئی. اب آپ آئے مفتی صاحب کے پاس, مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے آگ میں اپنے آپ کو جلا دیا ہے. تو مفتی صاحب کہیں گے توبہ کرو بھائی, یہی کہیں گے نا. تو آپ کہیں گے بھائی توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے صرف گناہ معاف ہوگا. آپ کہ حماقت کیوں کی, کہ بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو توبہ کرے وہ ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. تو میں نے جب آگ میں انگلی ڈالنے سے آئندہ کے لیے توبہ کر لی تو میں تو ایسے ہوں جیسے گناہ کیا ہی نہیں, لہذا میرا زخم خود بخود ٹھیک ہو جائے, یا انگلی جو جل کے ختم ہو گئی واپس آ جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے ایسے جیسے کیا ہی نہیں. تو ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے آگ میں انگلی ڈالی ہی نہیں, تو ہو جائے گی انگلی واپس آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. کہیں گے بھائی آپ نے بغاوت کس سے کی ہے؟ فطرت سے کی, آپ نیچر سے لڑے ہو. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج جو دیندار لوگ ہیں توکل کے نام پہ جو بے احتیاطیاں کر رہے ہیں, انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی, لہذا انفرادی سطح پہ بھی بیڑا غرق اور قومی سطح پہ بھی بیڑا غرق ہوا چلا جا رہا ہے. اور کہتے ہی ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہمارے ساتھ اللہ ہے, تو اللہ کی ہمارے ساتھ مدد ہوگی, ہم ترقی کریں گے. آپ ترقی کے علاوہ ہر قسم کا, آپ 4 شادیوں کا خواب دیکھ سکتے ہو, آپ ان حالات میں ترقی کا خواب بولو نہیں دے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے, کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. نہی علی المنکر میں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے جو فرض ہے, تو اس کے بغیر کہاں؟ دیکھو نبی نے کیا فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. بتاؤ برائی کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نبی نے کیا فرمایا, اتنا فرض ہے جتنا افورڈ کر سکو. ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی حق بیان کرو, چاہے جو مرضی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جو بھی اثرات ہو. نہ آپ نے فرمایا جو برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ تو ہاتھ سے روکے, جس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اب پھر ہاتھ سے مت روکے. وہ پھر کیا کرے؟ پھر نہیں بھائی, پھر تو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. وہی قصہ ہو جائے گا کہ بھینس کے منہ میں پائپ رکھا, جمال گوٹا رکھ کے پھونک ماری, بھینس نے پہلے پھونک مار دی بھینس نے. تو آپ کی طاقت ہے نہیں, سامنے والا پاورفل ہے, آپ نے اس کو برائی سے روکنے کی زبردستی کوشش کی, جو اس نے کوشش کی تو آپ سوسائٹی میں کسی قابل رہے نہیں. تبھی تو حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت سے اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش ضرور کرو, مگر ایک پاورفل ریاست کے خلاف جب آپ طاقت کا استعمال کرو گے تو آپ جو پھونک لگاؤ گے نا وہ برداشت ہو جائے گی. حکومت نے جو پھونک لگائی نا اس سے آپ کی پھونک ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی. تمام فقہا لکھتے ہیں کہ مسلح تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ اسباب کی دنیا میں طاقت ہو. ایسا نہیں کہ آپ اٹھے اور جلا پڑے ایک دم کر کے یوں کر دیا آپ نے. اب دیکھنا پڑے گا کہ آپ میں کتنی پاور ہے لڑنے کی. نہیں ہے تو کوئی اور کام کرو. اس کو لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں اچھا اس کا مطلب کچھ بھی نہ کریں, سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم کہتے ہیں بھائی کرو, مگر طریقہ وہ نہ ہو کہ جو رہا سہا ہے اس سے بھی جاؤ. آپ کرو ضرور, آرام سے بیٹھنا کہاں جائز ہے, لیکن طریقہ وہ استعمال کرو جس کو آپ افورڈ کر سکتے ہو, اور اسباب کی دنیا میں اس سے کچھ امید بھی ہو.